بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل كل مقوم للعالي مقوم للسافل كالقابل الأبعاد فإن مقوم للاسم وهو مقوم للاسم النام والحيوان والإنسان وكالنام فإنه كما أنه مقوم للاسم النام مقوم للحيوان ومقوم للإنسان أيضا وكالحساس والمتحرك بالإرادة فإنهما كما أنهما مقومان للحيوان كذلك مقومان للإنسان وليس كل مقوم للسافل مقوما للعالي فإن الناطق مقوم للإنسان وليس مقوما للحيوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل کل مقوم للعالی. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو ضابطے بیان فرما رہے ہیں. پہلا ضابطہ، ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہوگا، یعنی جو فصل ہے عالی کے لیے مقوم ہوگی نا، وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی، سافل کے لیے بھی. مثال کے طور پر قابل ابعاد ثلاثہ یعنی طول عرض عمق، یہ کس کی فصل ہے بلا؟ اور جس میں مطلق کی فصل ہے. اب جس طرح یہ جس میں مطلق کے لیے مقوم ہے، یعنی جس میں مطلق کی حقیقت میں داخل ہے، اسی طرح یہ جس میں نامی کی حقیقت میں بھی داخل ہے. اور جس میں نامی میں بھی طول عرض عمق ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ حیوان کی حقیقت میں بھی داخل ہے اور انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہے. دوسری مثال جیسے نامی. اب نامی فصل کس کی ہے؟ جس میں نامی کی. انامی کا معنی بڑھنے والا، تو نامی کس کی فصل ہے؟ جس میں نامی کی. اب نامی جس طرح جس میں نامی کے لیے مقوم ہے، یعنی جس میں نامی کی حقیقت میں داخل ہے، اسی طرح حیوان کی حقیقت میں بھی داخل ہے، اور اسی طرح حیوان کی حقیقت میں بھی داخل ہے، اور انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہے. تیسری مثال جیسے حساس متحرک بالارادہ، یہ کس کی فصل ہے بلا؟ حیوان کی. حیوان حساس بھی ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے، متحرک بالارادہ اور اپنے ارادے کے ساتھ حرکت بھی کر لیتا ہے. اب حساس اور متحرک بالارادہ، جس طرح یہ دونوں حیوان کے مقوم ہیں، یعنی عوام کی حقیقت میں داخل ہے، اسی طرح یہ انسان کے بھی مقوم ہیں، یعنی انسان کی حقیقت میں بھی داخل ہیں. ولیس کل مقوم للسافل. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسرا ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر سافل کا مقوم ضروری نہیں کہ عالی کا مقوم ہو، ضروری نہیں کہ عالی کا مقوم ہو. جیسے ناطق، اب یہ انسان کا مقوم ہے، یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے، لیکن حیوان کا مقوم نہیں بلکہ حیوان کے لیے مقسم ہے. حیوان کو، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، ان دو قسموں میں کیا کر دیتا ہے؟ تقسیم کر دیتا ہے. اس فصل میں جو عالی سے مراد ہے نا، عالی سے مراد وہ ہے جو کسی کے اوپر ہو، جو کسی کے اس کے اوپر کوئی چیز ہو یا نہ ہو. اور سافل سے مراد جو کسی کے نیچے ہو، اس کے نیچے کوئی چیز ہو یا نہ ہو. یہ مراد نہیں کہ جو سب سے اوپر ہو وہ عالی ہے اور جو سب سے نیچے ہو وہ سافل ہے، یہ مراد ہے نہیں ہے. اگلی فصل کی عبارت پڑھیں مولانا صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصل كل فاصل مقسم للسافل مقسم للعالي فإن الناطق كما يقسم الحيوان للناطق وغير الناطق كذلك يقسم الجسم المطلق إليهما وليس كل مقسم للعالي مقسما للسافل فإن الحساس مثلا يقسم الجسم النامي إلى الجسم النامي الحساس وإلى الجسم النامي غير الحساس وليس يقسم الحيوان إليهما فإن كل حيوان حساس ولا يوجد حيوان غير حساس. حیوان غیر حساس. اچھا بھائی، فاصل کلو فاصل مقسم للسافل. یہاں سے پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو اور ضابطے بیان فرما رہے ہیں. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہر سافل کا مقسم عالی کا مقسم ہوگا، یعنی ہر وہ فصل ہے جو سافل کے لیے مقسم ہو اور سافل کو تقسیم کر دے، وہ عالی کو بھی کیا کر دے گی؟ تقسیم کر دے گی. مثال کے طور پر ناطق. اب یہ ناطق حیوان کو، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، ان دو قسموں کی طرف تقسیم کر دیتا ہے. حیوان سافل ہے نا، حیوان کیا ہے؟ انسان کے اوپر ہے، تو حیوان کیا ہو گیا؟ اور
اب دیکھو بھائی ناطق، جس طرح یہ حیوان کا مقسم ہے، یعنی حیوان کو ناطق اور غیر ناطق ان دو قسموں میں کیا کر دیتا ہے؟ تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہی ناطق جس میں مطلق کو بھی، جس میں مطلق ناطق اور جس میں مطلق غیر ناطق ان دونوں کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ تقسیم کر دیتا ہے۔ آگے ولیس کل مقسم للعالی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دوسرا ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر عالی کا مقسم ضروری نہیں کہ سافل کا مقسم ہو، ضروری نہیں کہ سافل کا مقسم ہو۔ مثال کے طور پر حساس، یہ جسم نامی کو جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس ان دونوں کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ تقسیم کر دیتا ہے۔ اور جب حساس جسم نامی کے ساتھ لگتا ہے تو اب جسم نامی کو اس نے تقسیم کر دیا کہ بعض جسم نامی وہ ہیں جو حساس ہیں اور بعض جسم نامی وہ ہیں جو حساس نہیں ہے۔ لیکن یہ حساس حیوان کو دو قسموں میں تقسیم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ بعض حیوان حساس ہیں اور بعض حیوان حساس نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیوان ہوتا ہی وہ ہے جو حساس ہو، غیر حساس حیوان ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھو بھی اس کا ترجمہ سنو۔ فاصل، یہ فاصل ہے، کل مکوم للعالی، ہر عالی کا مکوم سافل کا مکوم ہے، جیسے قابل ابعاد، کیونکہ بے شک وہ جسم مطلق کا مکوم ہے اور وہ جسم نامی اور حیوان اور انسان کا مکوم ہے۔ اور جس طرح نامی، کیونکہ بے شک وہ نامی جیسا کہ وہ جسم نامی کا مکوم ہے، حیوان کا مکوم ہے اور انسان کا بھی مکوم ہے۔ اور اسی طرح حساس اور متحرک بالارادہ، کیونکہ بے شک وہ دونوں جس طرح وہ دونوں حیوان کے لیے کے مکوم ہیں اسی طرح وہ انسان کے مکوم ہیں۔ وکل ولیس کل مکوم للسافل، اور ہر سافل کا مکوم عالی کا مکوم نہیں ہوگا، کیونکہ بے شک ناطق انسان کا مکوم ہے اور وہ حیوان کا مکوم نہیں ہے۔ فاصل، یہ فاصل ہے، اور ہر ایسی فاصل جو سافل کا مقسم ہو کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، سافل کے لیے مقسم ہو عالی کے لیے مقسم ہے، کیونکہ بے شک ناطق جیسا کہ وہ حیوان کو ناطق اور غیر ناطق کی طرف تقسیم کرتا ہے اسی طرح وہ جسم مطلق کو ناطق اور غیر ناطق کی طرف تقسیم کرتا ہے۔ ولیس کل مقسم للعالی مقسما للسافل، اور ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم نہیں ہوگا، کیونکہ بے شک حساس، مثال کے طور پر جسم نامی کو جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف تقسیم کرتا ہے، اور وہ حیوان کو جسم نامی اور حیوان کو حیوان حساس اور غیر حساس کی طرف تقسیم نہیں کرتا، کیونکہ ہر حیوان حساس ہے اور ایسا حیوان نہیں پایا جاتا جو غیر حساس ہو، ایسا حیوان نہیں پایا جاتا جو غیر حساس ہو۔